وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی لڑکی کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غصے سے بھر جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے اپنی قوم سے منہ چھپاتا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور سوچتا کہ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا مٹی میں دبا دوں، دفن کر دوں. الا ساء ما یحکمون، خبردار وہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے کفار اور مشرکین کا جو مذموم طریقہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مذموم طریقے کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ذکر فرمایا. سامعین محترم، اس زمانے میں اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی وہ غم و غصے سے نڈھال ہو جایا کرتا تھا. کبھی تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ مٹی میں دفن کر دیا کرتا تھا، اور کبھی اس بیٹی کو ذبح کیا جاتا تھا غیرت و حمیت کی بنا پر، اور کبھی بیٹی کو اونچے اونچے پہاڑوں سے جا کے گرا دیا جاتا تھا. اور کبھی وہ لوگ یہ معاملہ بیٹی کے ساتھ یہ رویہ اس لیے اپناتے تھے کہ ان کے ہاں ان کا رزق کم ہو جائے گا، اور عموماً اکثر وہ لوگ غیرت اور حمیت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پہاڑوں سے گرا دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے کہ کسی کو ان کا بینوئی نہ بننا پڑ جائے، کوئی ان کا داماد نہ بن جائے. تو غیرت اور حمیت کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی جرم کرے تو مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ جرم کیوں کیا، مظلوم سے نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے صفات اور ظالم باپوں سے نہیں پوچھے گا، بلکہ ان بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تم یہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ بچیوں کو قتل کرنا، انہیں ذبح کرنا اتنا گناؤنا اور اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ سوال عتاب بھی ان کے ظالم باپوں سے نہیں کر رہا. اللہ رب العزت انہیں اپنے کلام کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ یہ جرم انہوں نے کیا، مجرم وہ ہوئے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان بیٹیوں سے سوال کر رہا ہے. سامعین محترم، ان لوگوں کا، کفار و مشرکین کا تو اتنا مذموم رویہ تھا، وہ تو بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، چہرے ان کے بیٹیوں کی ولادت پر سیاہ ہو جایا کرتے تھے، غم و غصے سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے. لیکن ہمارے نبی جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام نے وہ عزت دی بیٹیوں کو جو کائنات میں نہ پہلے کوئی دے سکا اور نہ دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں یہ فرمایا جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا کہ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج تو اس زمانے میں یہ بات کرنا تو بہت آسان ہے. آج کے زمانے میں تو محبت بری نگاہوں سے عموماً بیٹیوں کو دیکھا جاتا ہے،
لیکن اس زمانے میں یہ ایک علم میں جہاد بلند کرنے کے مترادف تھا، ایک علم بلند کرنے کے مترادف تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علم بھی بلند فرمایا کہ لوگوں تم تو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، تم تو ان کی ولادت پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہو، غم و غصے کی لہر تم میں دوڑ پڑتی ہے، لیکن سنو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ مجھ محمد کو دیکھیں کہ میں بیٹیوں سے کس قدر شفقت سے پیش آتا ہوں، کس قدر محبت اور حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں، میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو تم بھی اپنی بیٹیوں سے اسی قدر محبت کے ساتھ، اسی قدر رحم دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو میرے حضور حضرت فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھاتے اور ان کی پیشانی کو چومتے، بیٹی کو اتنی عزت دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا علیہ السلام سے ملتے، کہیں سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے۔ تو اس قدر محبت دی، اس قدر پیار دیا اور اس قدر عزت دی، کائنات میں آج تک کوئی بھی اتنی عزت، اتنا پیار، اتنا وقار اور اتنی محبت اور اتنی مودت بیٹیوں کو نہیں دے سکا جتنی میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں بھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہ کیا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہ کیا اور اپنے بیٹے کو کبھی اس پر ترجیح نہ دی اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہ جس شخص کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اس نے بیٹی کو زندہ دفن نہیں کیا اور اس کو ذلیل نہیں کیا، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت نہیں دی، تو ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ بیٹیاں جب تک اس کے پاس رہیں وہ بلائی کے ساتھ ان سے پیش آتا رہا، اس نے اخلاق سے پیش آتا رہا، تو قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی، اس کی بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ یہی نہیں، ایک حدیث پاک میں میرے آقا دو جہاں، امام مرسلہ، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں، کسی شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ شخص ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں یا کہ اس دنیا سے چلی جائیں، تو قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ پھر ایک حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہوں اور اس شخص نے یا 2 بہنیں عطا کی ہوں، اس شخص نے ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی ہو اور انتہائی اچھے طریقے سے نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا ہو، یعنی کہ ان کی شادی بھی کر دی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن مجھ سے اتنا قریب ہو۔ جس طرح یہ انگلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں اٹھائیں،
فرمایا یہ انگلی جس طرح اس انگلی سے قریب ہے وہ آدمی مجھ سے اتنا قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہو، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہتے ہو، تو اپنی بیٹیوں سے محبت سے پیش آؤ، اس کے اخلاق سے پیش آؤ، احسان کا معاملہ کرو، بلائی سے پیش آئے کرو۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس کے گھر اللہ رب العزت فرشتے بھیجتے ہیں۔ کسی شخص کو جب اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے اس شخص کے گھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے گھر آ کر کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد وہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس بیٹی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کمزور لڑکی کو کمزور عورت سے پیدا کیا گیا، اور جو اس کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ فرمایا جو اس لڑکی کی کفالت کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ اگرچہ باپ ہی اپنی لڑکیوں کی کفالت کرے، بھائی اپنی بہنوں کی کفالت کرے، اس کا اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں، معیت میں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوں گے، اور نفرت کرنے والے قریب نہیں ہوں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی بیٹیوں سے کبھی نفرت کی، نہ نفرت کا پیغام دیا، نہ نفرت پر مبنی حضور کی تعلیمات ہیں، محبت پر مبنی تعلیمات ہیں، محبت کا پیغام دیا، اس نے اخلاق کا پیغام دیا۔ یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں، امتحان میں ڈال دیا، اور وہ شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آیا، احسان کا معاملہ کیا، قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ کے آگے آڑ بن جائیں گی۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کے معاملے میں آزمائش میں، امتحان میں ڈالا، اور وہ آدمی ان کے ساتھ خوش دلی سے پیش آیا، احسان کا معاملہ کیا، بلائی سے پیش آیا، اس نے اخلاق سے پیش آیا، شفقت محبت سے پیش آیا، فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جب آئے گا تو اس کی وہ بیٹیاں دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، ڈھال بن جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فضیلت اور کتنا مقام ہے ان بیٹیوں کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک عورت آئی، ایک سائلہ، ایک حبشیہ عورت آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں تھے، وہ سائلہ تھی، اس نے سوال کیا، گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، رسول اللہ کا گھر تھا، کچھ موجود نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کو اتنی اہمیت دی نہیں۔ اس نے مانگا، گھر میں بہت تلاش کیا، کچھ نہ ملا، بالآخر ایک سوکھی ہوئی کھجور مل گئی۔ دو بیٹیوں کے ساتھ وہ حبشیہ عورت میرے حضور کے گھر آئی تھی، عائشہ صدیقہ زوجہ رسول نے گھر میں بہت کچھ تلاش کیا، کچھ نہ ملا، ایک سوکھی ہوئی کھجور مل گئی۔ اس عورت نے وہ سوکھی ہوئی کھجور اپنی دو بیٹیوں میں بانٹ دی، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا یہ عمل دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو یہ کہانی اس عورت کی ام المومنین نے حضور کو سنی۔
اور سناتے وقت آپ دیدہ ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی کہ یا رسول اللہ آج میں نے ایک مانگنے والی کو دیکھا کہ وہ ہمارے گھر مانگنے کے لیے آئی اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک سوکھی کھجور چوہارا مل گیا۔ وہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی تو میں نے وہ سوکھی ہوئی کھجور، وہ چوہارا اس کو دے دیا، اور اس نے سوکھی ہوئی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، وہ 2 بیٹیاں اس کو قیامت کے دن جنت میں لے کے جائیں گی۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کروائے گا، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس عورت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیاں یاد رکھنا بخشش کا ذریعہ اور رحمت کا دروازہ اور جہنم کی ڈھال ہوا کرتی ہے۔ بخشش کا ذریعہ، رحمت کا دروازہ اور جہنم کی ڈھال بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ میں وہ واقعہ بھی نہیں بھولا کہ عرب میں ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے اپنے علاقے سے باہر گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس کی اہلیہ امید سے عمل سے تھی، کئی سالوں کے بعد وہ آیا، اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی، اور خود وہ شخص ایسا تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اب اس کی ماں کو پتا تھا کہ یہ شخص بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، انہیں زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ڈال دی، باپ کی شفقت ڈال دی کہ تیرا باپ اتنا اچھا ہے، اتنا پیارا ہے، تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تجھ سے اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، اتنی محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو اس نے خوب اپنے شوہر اس بچی کے باپ کی محبت بیٹی کے دل میں ڈال دی۔ کئی سالوں کے بعد اس بچی کا باپ آیا، پیدائش تو بچی کی اس کے جانے کے بعد ہوئی تھی، چند مہینوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آیا۔ اب کوٹ کے اس کے دل میں باپ کی محبت اس کی ماں نے ڈال دی تھی۔ وہی بچی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، ماں نے یہ محبت اس لیے ڈالی تھی کہ یہ بیٹی جب ٹوٹ کے باپ کی چاہت کرے گی تو باپ کے دل میں نرمی آئے گی، اس کو زندہ دفن نہیں کرے گا۔ وہی بیٹی جب دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، کئی سالوں کے بعد اس کا باپ آیا۔ جب اس نے اپنے گھر بیٹی کو دیکھا، شدید غصے میں آ گیا۔ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون یا کوئی واٹس ایپ، میسنجر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن، یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جو ہی وہ اپنے گھر آیا، بیٹی انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آگے بڑھی، اس کے ہاتھ کو چوما اور خوب ادب کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ پیش آئی۔ اس نے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ اس نے گھر میں اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ اس کو میں سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، سیر و تفریح کے لیے۔ بہت دور کسی جنگل میں چلا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، دکھ بری داستان۔ جب ایک دور جنگل میں لے کر گیا، اس نے ایک خندق، ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کھودتے جب اس کو پسینہ آیا، وہی بچی اپنی قمیض کے ساتھ اس کا پسینہ صاف کرنے لگی اور اس کو کہنے لگی، ابا جان بڑی دیر سے آپ کام کر رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام کر لیں، بیٹھ جائیں۔ اور وہی بچی، اس نے دیکھا کہ باپ اتنی دیر سے کام کر رہا، اس سے کیا خبر کہ آج اس کا باپ اس کا ہی کام تمام کرنے کے لیے آیا۔ وہ محبتوں کا مرکز، یہ ادھر نفرتوں کا مرکز بنا۔ وہ گئی، کہیں غائب ہوگی۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا شکر ہے جو ہے خندق گڑھا کھودنے سے پہلے ہی کہیں دفع ہوگی ہے۔ خوش ہوا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہی بیٹی دوپٹہ گیلا کر کے پانی کے ساتھ لائی ہے،
اور کوئی برتن تو تھا نہیں. کہا میرے باپ کو پیاس لگ گئی ہے, اس دوپٹے کو چوس لیں, اتنی دیر سے کام کر لیں. جو باپ اس کے لیے خندق کھود رہا تھا, جو باپ اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا, اس نے وہ دوپٹے کا پانی بھی چوسا. کھودتے کھودتے جب اس کی داڑھی پہ مٹی لگتی, وہی بچی اس کی داڑھی سے مٹی کو صاف بھی کیا کرتی تھی, داڑھی کو جھاڑا بھی کرتی تھی. اب کیا ہوا, جب وہ خندق, وہ گڑھا تیار ہو گیا, اس نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور اس کی بیٹی اس خندق میں گر گئی اور چیخنے پکارنے لگی. اور یہ شخص سفاک آدمی اپنی بیٹی کو دفن کر گیا. ایک وہ زمانہ تھا, ایک وہ زمانہ ہے میرے نبی نے پھر انقلاب برپا کیا. جو لوگ اس قدر بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے, قرآن نے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, سورہ النحل آیت نمبر 58 کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی, کسی کو بشارت دی جاتی کہ تیرے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے, اس کا منہ سیاہ ہو جاتا, کالا ہو جاتا, غصے کی وجہ سے اس کا منہ بھر جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, قرآن نے کہا سورہ النحل آیت نمبر 59 کہ اس بشارت, اس بری بشارت کی وجہ سے وہ لوگوں سے منہ چھپائی پھرتا. اور ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, سوچ میں پڑ جاتا کہ کہیں اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں. یہ تصور تھا اس وقت. اتنی نفرت کے ساتھ لوگ اپنی بیٹیوں سے پیش آتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, حضور نے فرمایا تم تو بیٹیوں کو دفن کرتے ہو, میں محمد کا اعلان سنو, میں محمد کا اعلان سنو, میری بیٹی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا. آج تو میں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کا دعوے دار ہوں, تو آپ بھی بیٹیوں سے محبت کے دعوے دار ہیں. آج تو والد اپنی بیٹیوں کو محبتیں دیتے ہیں. اس زمانے میں یہ فقط رحمت برا, محبت برا فرمان ہی نہیں تھا, بلکہ ایک سوچ اور ایک فکر, ایک مضمون نظریے کے خلاف علم جہاد تھا, علم جہاد تھا, ایک آواز تھی جو میرے نبی نے بلند کی. اور پھر فرمایا جس کی 2 بہنیں بیٹیاں ہو ان کی پرورش کرے, ادب سکھائے اور ان کے اچھے طریقے سے نکاح کر دے, وہ مجھ سے قیامت کے دن اور جنت میں اتنا قریب ہوگا, اتنا قریب ہوگا. انگلیوں کا اشارہ. کسی نے کہا اگر 1 بیٹی ہو, فرمایا 1 والا بھی اتنا ہی قریب ہوگا. کسی نے کہا 3 ہو, کہا 3 کی پرورش کرنے والا, اور جب وہ جوان ہو جائیں اچھے طریقے سے ان کا نکاح کر کے ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنے والا, وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنی یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہے. رسول اللہ کی قربت چاہتے ہو تو بیٹی کی پیدائش پر کبھی بھی غم نہ مناؤ. جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہو, ایسے ہی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرو. بیٹی اللہ کا رحمت, اللہ کی رحمت ہوتی. یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں اور کافروں کی باتیں ہیں. یہ کافروں کا نظریہ ہے کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے. اہل اسلام کا یہ نظریہ نہیں, یہ سوچ نہیں, یہ فکر نہیں کہ وہ بیٹیوں سے نفرت کرے, بلکہ وہ تو محبت کرتے ہیں. اور امام غزالی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتائیں مجھے. امام غزالی نے اس آدمی سے پوچھا تیری کوئی بیٹی ہے؟ امام غزالی نے اس آدمی سے پوچھا تیری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے. کہا رات کو گھر جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو قرآن مجید کی کوئی سورت سکھا دینا, تجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی. کہا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. آپ نے فرمایا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہا ہاں ایک بیٹی ہے. کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا کے قرآن کی کوئی سورت اس کو سکھا دینا, کوئی آیت سکھا دینا, تجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی, رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی. وہ کر گیا, حضور کو دیکھنا چاہ رہا تھا.
گھر آیا، رات کا وقت ہے، اس نے بیٹی کو بلایا، بیٹی کے سر پہ دستے شفقت رکھا. باپ اپنی بیٹی کا سب سے بڑا محافظ ہے. دستے شفقت رکھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی، کل شریف اس کو یاد تھی وہی پڑھائی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی رات سویا میرے حضور کی زیارت. پہلے دن ہی یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کیا، بیٹی سے محبت کے ساتھ پیش آیا، شفقت کے ساتھ پیش آیا. اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی. بیٹے کی پرورش کرنے پر اجر کا تو آیا کتب میں، لیکن جنت کا وعدہ نہیں آیا. بیٹی کی پرورش کرنے پر، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے پر رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرمایا. جنت کا وہ لوگ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظریہ ہی تو تھا. وہ بات ایک زمانہ وہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، کہ جس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، غصے سے بھر جاتا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی. جب رسول اللہ نے ان بٹکے ہوئے لوگوں کو، عرب کے ان رایا عدائز سے ہٹے ہوئے لوگوں کو بیٹی کا مقام اور مرتبہ بتایا، ایک انقلاب برپا کر دیا. پھر جس کی ایک بیٹی تھی، دو کی خواہش کرنے لگا. آج ہم بوڑھے باپ کو دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں 60 سال کی عمر میں بھی کوئی جوان کمانے والا نہیں تو بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، ٹرک پہ سامان آیا وہ اتار رہا ہے، کمر اس کی جھک چکی ہے، بھائی کو دیکھے فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے. پوچھو کیوں؟ جواب آتا ہے بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے. کہاں گیا وہ نظریہ زمانہ جاہلیت کا؟ کہاں کیسے لوگوں کے دلوں تک میرے نبی کا نظریہ پہنچا کہ وہ نفرت کس طرح محبت میں بدل گئی. لیکن آج بھی میری آواز یہ جہاں تک پہنچتی ہے، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بیٹیوں کے حق مارتے ہیں. قرآن مجید میں بیٹی کا حق مقرر کیا، قرآن مجید میں اللہ نے مقرر کیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیٹی کا حق مقرر کیا کہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا حق بیٹی کا. یہ لفظ آئے قرآن مجید میں مثل حظ الانثیین، کہ دو بیٹیوں کا جتنا حق ہے وہ ایک بیٹے کے برابر ہے. لیکن آج کے اس زمانے میں بھی ہمارے پورے ملک میں کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں. وہ کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ خدا نے حق دیا. لوگ کہتے ہیں جیز، جس کو ہمارے یہاں ان کو میں کہا جاتا ہے داج. جیز دے دیا ہے، داج دے دیا ہے، الماری بھی لے آئے ہیں، فلاں فلاں کرسیاں بھی لے آئے ہیں، بیڈ بھی لے آئے ہیں، صوفے بھی لے آئے ہیں، حق ادا ہو گیا. ارے بھائی، یہ جیز کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حق جائیداد میں بھی بنتا ہے. بیٹی بھی تو وہی تھی، جو دودھ جس ماں کو اس بیٹے نے پیا ہے، اسی ماں کا دودھ تو بیٹی نے بھی پیا تھا. جس چھت کے نیچے بیٹا رہتا رہا، جس چھت کے نیچے اس بیٹے نے پرورش پائی، اسی چھت کے نیچے تو اس بیٹی نے پرورش پائی تھی. جس چھت کے نیچے وہ بیٹا رہتا تھا، اسی چھت کے نیچے وہ بیٹی بھی رہتی تھی. جو وہ بیٹا کھاتا تھا وہی وہ بیٹی بھی کھاتی تھی. لیکن اس کو حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ اور یہ حق کوئی میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ حق خدا نے دیا. قرآن میں جائیداد میں، باپ کی وراثت میں بیٹے کے مقابلے میں آدھا حق بیٹی کا. اور جو وہ آدھا حق نہیں دے گا، یہ رسول اللہ کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا. قرآن مجید میں یہ لفظ آئے مثل حظ الانثیین، کہ دو بہنوں کا جتنا حق ہے وہ ایک بھائی کا ہے. بات کو سمجھئے، دو بہنوں کا جتنا حق ہے وہ ایک بھائی کا ہے. مطلب کہ بیٹے کو پورا حصہ ملے گا، اور بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ جہیز کے علاوہ، داج کے علاوہ وہ بیٹی کو ملے گا. کوئی اس حق کو محروم کرے گا،
کوئی اس حق کو معروم کرے گا تو وہ یاد رکھے وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی عدالت میں ذلیل ہوگا، سرخرو نہیں ہوگا، نادم ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید کا یہ جو پہلو ہے، یہ جو قرآن مجید نے یہ جو حق بیان کیا ہے، اس کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا آج کا موضوع تھا اسلام میں بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ۔ تو جس طرح ایک بیٹے کا حق ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ رب العزت نے بیٹے کو بھی فضیلت عطا فرمائی، بلکہ بیٹیاں تو بسا اوقات بیٹوں سے بڑھ کے باپ کے لیے محبت کا مرکز بن جاتی ہیں، محبت کا مرکز بن جاتی ہیں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے ڈھال ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ اور اگلی بات سننا کہ نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پہ روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پہ روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اے رحمت سے بھرپور، کہتے ہیں نا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی، تو کہا کہ ہے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہے بیٹیاں، اے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہے بیٹیاں، گھر بھی میں گٹتا ہے۔ اے رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہے بیٹیاں، گھر بھی میں گٹتا ہے۔ جب مسکراتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہے عجیب سی کیفیت، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت، جب چھوڑ کی جاتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔ اور جو آپ کے آنگن میں خوشیاں بکھیرتی ہیں، جو آپ کے درد بانٹتی ہیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ ایک آدمی تھا، وہ مر گیا، اس کے 4 بیٹے بھی تھے اور اس کو ایک ہی بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ایک مسئلہ تو آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بیٹیوں کو حق قرآن نے دیا ہے، وہ بتا چکا ہوں۔ کوئی پڑھنا چاہے تو آ کے قرآن پڑھ لے، اس میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا الحمدللہ، چونکہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، قرآن میں آئے۔ تو یہ واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، 4 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ وہ آدمی جب مر گیا، اس کے جنازے کی صفیں تیار ہو چکی تھیں، صفیں تیار ہو چکی تھیں، اور اس کے جنازے میں ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آیا۔ اس کے جنازے میں ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آیا۔ اس نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ جنازے کا وقت ہو چکا ہے، جنازہ پڑھانے دو۔ کہا اس نے میرا کوئی 4 لاکھ 5 لاکھ کے قریب قرض دینا ہے، کوئی اس کا ولی وارث ہے؟ بیٹے تھے، اس کے کزن تھے، تایا صاحب، چچا صاحب، پھوپھی صاحب، مامو صاحب، سب کھڑے تھے۔ لیکن اس آدمی نے، اس بابے نے جب اعلان کیا کہ اس بابے نے جس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، میرا کوئی 5 لاکھ کے قریب قرض دینا ہے، کوئی اس کا وارث ہے جو پہلے قرض دے اور پھر جنازہ پڑھے اور آپ لوگ جائیں۔ جب قرض کا سنا تو کوئی سامنے نہ آیا کہ کہیں مجھے نہ دینا پڑ جائے۔ جو دنیا سے چلا گیا، اگر اسے کسی کا قرضہ دینا ہو، دوسرا معاف نہیں کرتا تو اس کے جو پیچھے بیٹے ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا قرض دیں۔ جس کا قرض دینا اگر اس نے معاف نہیں کیا، معاف کر دے تو بڑا اجر ہے۔ تو کوئی سامنے نہ آیا، ایک واویلا مچ گیا، گھروں تک بات پہنچی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اپنی زیورات اتار کے دے دی۔ اس نے کہا یہ زیورات اس جا کے بابا کو دے دو، اس کو بولو اگر اس سے تیرا قرض پورا ہو جاتا ہے 4-5 لاکھ تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا ہو رہا اتنا کاٹ لے، باقی بعد میں وعدہ کرتی ہوں دے دوں گی، میں ہوں اس بڑی شخص کی بیٹی، میں ہوں وارث، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا۔ اب کیا ہوا؟ وہ زیورات اس کا وہ داماد بہنوئی
لے کر آیا جو کہ اس بابا کی بیٹی نے دی تھی. وہ زیورات سامنے رکھے, کہا یہ زیورات لے کے آ گیا ہوں, اس کی بیٹی نے بھیجے ہیں, خدا را جنازہ پڑھانے دے دے, جو قرضہ باقی رہ گیا وہ بعد میں ادا کر دیں گے. اس نے کہا بات اور ہے, بات دراصل اور ہے, یہ جس کا لاشا یہاں پڑا ہوا ہے, جس کی میت پڑی ہے, اس کے میرا قرضہ نہیں دینا, میں نے اس کا قرضہ دینا تھا کوئی 5 لاکھ کے قریب, میں نے اس کا قرضہ دینا تھا کوئی 5 لاکھ کے قریب. یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کا حقیقی وارث کون ہے. اب پتہ چلا کہ اس کا حقیقی وارث اس کی ایک ہی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی, رشتوں کو سمجھنے کی, اور جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.